کا لفظ عربی گرامر الہ سے نکلا ہے، اور عربی لفظ الہ یعنی الہ، دا گاڈ. الہ کے کتنے بہترین معنی ہیں آپ لوگ جانتے ہیں؟ اللہ کے معنی ہیں، اللہ کے نام کے معنی ہیں. کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ کہ ہم اپنے ناموں کے معنی جاننے کی کبھی کوشش کر لیتے ہیں. کبھی جس پروردگار کو پکارتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اللہ، کبھی سوچا کہ اس اللہ کے نام کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا لفظ جو الہ سے نکلا ہے، الہ کے جو معنی ہیں اس میں سے سب سے پہلا معنی ہے المالوہ. المالوہ کہتے ہیں کوئی ایسی ذات مبارک جس کی عبادت اس کی تمام مخلوق بے حد شدت کی محبت کے ساتھ کرتی ہے، وہ ہے المالوہ جس سے اللہ کا نام نکلا ہے. الہ کے معنوں میں وہ معنی ہے کہ وہ ذات مبارک جو کسی کی آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتی لیکن کوئی اس کی نظر سے غائب نہیں ہے. الہ کے معنی، اللہ کے معنوں میں وہ معنی ہے کہ ایسی ذات مبارک. آپ دیکھے ہوں گے کہ جب کوئی معصوم بچہ یا بچی بچک جاتے ہیں تو اپنے ماں کو لپک جاتے ہیں. کس نے سکھایا تھا کہ ماں سے لپکو؟ کس نے اس 1 سال 6 مہینے 8 مہینے 1.5 سال کی بچی کو سکھایا کہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے؟ کس نے سکھایا تھا؟ وہ فطری طور پر لپک جاتی ہے اپنے ماں کو اور اطمینان کرتی ہے کہ میں مطمئن ہوں یہاں پہ. اسی طرح اللہ الہ اس ذات مبارک کو کہتے ہیں جو ذات مبارک کی جانب اس کی تمام مخلوق، انسان اور تمام مخلوق پوری محبت اور اطمینان کے ساتھ لپک کر دوڑ کر جاتی. اللہ یا الہ اس ذات مبارک کو کہتے ہیں کہ جب اس کو یاد کیا جائے، غم کی حالت میں یاد کرو تو دل کو سکون، خوشی کی حالت میں یاد کرو تو دل کو سکون، جس حالت میں یاد کیا دل کو سکون. اللہ یا الہ کے معنوں میں یہ بھی ہے کہ وہ ذات مبارک جو ہر لمحہ، ہر حالات میں، ہر وقت میں سب کی حفاظت کرتا ہے. کبھی سوچا کہ 2/3 اس زمین پر پانی ہے، وہ کون ذات مبارک ہے جو اس 2/3 پانی کو تھامے ہوئے ہے کہ 1/3 زمین پر پھیل نہ جائے؟ دیکھا کہ تھوڑا سا پانی ایک خطے زمین کا تھوڑا سا پھیل گیا تو 1 لاکھ کو ڈبا کر نکل گیا. وہ کون سی ذات ہے جو 2/3 پانی کو تھامے ہوئے ہے ان مخلوقات کی حفاظت کرتے ہوئے؟ یہ ہے ہمارا وہ اللہ، اور اس کے بارے میں ہم کو ذری فکر تک نہیں. ہم کیسی نافرمانیاں کرتے ہیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے. جب آپ لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، جب کہتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی پھیلی ہے آسمانوں اور زمین پر. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کرسی اللہ کی کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، اگر تم ایک ایسے ریگستان میں جا کر کھڑے ہو جاؤ جہاں جدھر نظر ڈالو صرف ریگستان ہی ریگستان نظر آئے، کوئی ایک ایسی چیز نہیں جو ریگستان کے سوا نظر آئے، اور اس ریگستان میں اگر تم اپنے کن انگلی سے ایک انگوٹھی نکال کر پھینک دو تو وہ انگوٹھی تمہاری ریگستان کے مقابلے میں کتنی بڑی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اتنی سی انگوٹھی ہے، اس کا کیا مقابلہ اس ریگستان سے؟ کہا کہ یہ جو پوری کائنات ہے اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اس انگوٹھی کی مانند ہے. اور کرسی کہے کے لیے ہے؟ اللہ اس کرسی پر بیٹھتا نہیں ہے، صرف اللہ کا پیر ہے اس کرسی پر. اللہ ثم استوى علی العرش، اللہ نے اپنے آپ کو عرش پر قائم کیا. اور کئی معصوم مسلمان کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتووں میں کہتے ہیں جو مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ہر جگہ ہے وہ کافر ہے. اللہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا. سورہ خوف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 16، تفسیر ابن کثیر فتح الباری کا حوالہ دیتے ہوئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ نے کہا میں تمہاری شہرت سے قریب ہوں، اس سے مراد اللہ نہیں ہے، اللہ کے فرشتے ہیں جو تمہاری شارگوں سے قریب ہے. اللہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 4 میں ثم استوى علی العرش، اللہ نے اپنے آپ کو عرش پر قائم کیا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا اور میرا محافظ ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا اور میرا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام عالموں کے رب کی تعریف ہے. اور جب آپ عالمین کہتے ہیں، کبھی سوچا کہ کتنا بڑا معنی ہے عالمین میں؟ عالم عموماً ہم جو کہتے ہیں سائنس کی زبان میں
ایک کائنات کو کہتے ہیں. سورج، چاند، یہ ستارے، یہ 9 پلانٹ، 9 سیارے، ان سب کو ہم ایک عالم کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہماری کائنات کتنی بڑی ہے؟ ہماری کائنات میں یہ جو سورج، یہ چاند، ہمارے ستارے اور یہ زمین اور ایسے 9 سیارے ہیں، آپ جانتے ہیں کتنی بڑی ہے؟ جس کو ملکی وے کہتے ہیں سائنسدان. اس ہماری کائنات میں جو ستارے آپ دیکھ رہے ہیں، سائنس نے دوربین سے معلوم کیا ہے کہ 200 بلین ستارے اس ہماری کائنات میں موجود ہیں. اور آج سائنس کہتی ہے کہ ایسی کائناتیں جس میں 200 بلین ستارے ہیں، ایسے لگ بھگ 250 بلین کائناتیں انہوں نے دیکھی. یہ پوری کائناتیں اس کرسی کے مقابلے میں اس انگوٹھی کی مانند ہے. وہ اللہ کے ہم ماننے والے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی تصویر ہے ہماری اپنی کائنات کی، یہ جو انہوں نے ٹیلیسکوپ سے لی ہے. یہ پورے ستارے 200 بلین ستارے، اس میں ہماری زمین، سورج، سب کچھ آ گیا. یہ ایک حصہ ہے، یہ باقی کی کائنات ابھی پھیلی ہوئی. اور آپ جانتے ہیں 2 کائناتیں، ایک کائنات سورج، 200 بلین ستارے، چاند، یہ سب کو لے کر ایک کائنات. ایسے جتنے کائناتیں یہ ایک دوسرے سے دور تیرتے ہوئے چلے پھیل رہے ہیں. یہ اتنی بڑی جگہ ہے اور اتنی پوری جگہ اس کرسی کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی مانند ہے. کتنی تیز آپ جانتے ہیں؟ یہ جو سورج ہماری ہے، پوری زمین کو، ہم سب کو لے کر ایک طرف جو تیرتا ہوا جا رہا ہے، ہم کو احساس تک نہیں ہے ہم کیا رفتار میں سفر کر رہے ہیں کائنات میں. سائنس کہتی ہے فی الوقت 7,20,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے یہ پوری کائنات سفر کر رہی ہے اس وقت. اور یہ سب میں نے کیوں بتایا جانتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جب یہ عالمین کہا تو ایک عالم نہیں، عالمین کہا. ایسی پوری کائناتیں، سائنس کہتی ہے ایسے 200 بلین ستارے جو الگ الگ کائنات کے ہیں. کائناتیں ایک دوسرے کے اندر سے باہر نکل جاتی ہے، لیکن کوئی ٹریفک کنٹرول کرنے والا سوائے اللہ کے نہیں ہے. اگر ایک ٹکر کوئی کائنات دوسری سے ٹکرا جائے تو کیا حال ہوگا؟ سوچا کون ہے جو ان سب کو پال رہا ہے، اس نظام کو؟ الحمدللہ، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پال رہا ہے. ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اور جب پال رہا ہے یہ اللہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم بچپن میں اپنے ماں باپ سے کچھ مانگتے ہیں تو بچوں کی بعض چیزوں کو ماں باپ چڑ میں آ کر دیتے ہیں، جا بھائی لے میرے پاس، تنگ مت کر مجھے. کبھی کبھار یہ کیفیت ماں باپ کی ہوتی ہے. اور دنیا میں ماں باپ سے زیادہ مخلص طور پر اپنی اولاد کو کوئی نہیں پال سکتا. یہ بات طے ہے، یہ بالکل کھری کوٹ بات ہے کہ ماں باپ سے مخلص طور پر اولاد کو کوئی نہیں پال سکتا. لیکن ایسے مخلص ماں باپ بھی کبھی کبھار اولاد سے تنگ آ کر کہتے ہیں جا بھائی لے لے، تیرے کو جو ہونا ہے مجھے تنگ مت کر. لیکن جب اللہ ہم کو پالتا ہے تو اللہ ہم کو بتا رہا ہے کیسے پالتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. زچ میں آ کر نہیں پالتا، بلکہ الرحمن الرحیم بن کر پالتا ہوں. رحمان اور رحیم بن کر پالتا ہوں. میں زچ نہیں ہوتا. تم مجھے شرک کر کے گالی دیتے ہو. یہ مسلمان کلمہ پڑھ کر ہیپی کرسمس کہتا ہے کہ عیسیٰ میری ناجائز اولاد ہے، اور عیسائی کو ہیپی کرسمس کہتا ہے، تب بھی میں اس کو رزق دیتا ہوں اور اس کی حفاظت کرتا ہوں. الرحمن الرحیم. اور یہ جو رحمان کا لفظ ہے یہ بڑے گہرے معنوں والا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو کہتے ہیں کہ ماں کے رحم میں بچہ 9 مہینے کے لیے تھا. اس کو رحم کیوں کہا گیا؟ عربی لفظ رحم سے رحمان اور رحیم نکلا ہے. رحم ماں کے پیٹ کو اس لیے کہا گیا کیونکہ رحم عربی میں کسی ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر کوئی چیز رکھ دی جائے تو اس چیز کے بغیر مانگے کے اس چیز کے رہنے کے لیے جو ضروریات ہیں وہ پوری کر دی جاتی ہیں. جب ماں کے پیٹ میں آپ اور میں 9 مہینے تھے، کبھی ہم نے اپنی ماں کو ان 9 مہینوں میں کہا کہ ماں مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانا کھلا؟ کبھی اس ماں کو کہا کہ ماں ذرا اس کروٹ بدل جا، مجھے ادھر تکلیف ہوتی ہے؟ بغیر ہمارے کہے ماں نے 9 مہینے ہماری حفاظت کی. تو ایسے مقام کو رحم کہتے ہیں. رحمان اللہ اس لیے ہے کہ وہ کہتا ہے بندے تو مجھے بار بار یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے تجھے پالنا ہے، میں تیرے بغیر مانگے تیرے ضروریات کے تمام سامان میسر کر دیا. یہ اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں.